بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد 11 بار قرآن کی یہ صورت لازمی پڑھو۔ گھر سے بیماری آنے والی بیماری بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، فجر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں خود زمین پر اترتی ہے، لیکن افسوس آج زیادہ تر لوگ اسی وقت کی نیند کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ نعمت محروم کر بیٹھتے ہیں جو فجر کی نماز سے گھروں میں اترتی ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ پابندی کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے بعد قرآن کی ایک مخصوص صورت کو روزانہ صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر میں ایسی برکتیں اترتی ہے، رزق لگتا ہے، پریشانی دور ہونے لگتی ہے اور پریشانیاں انہیں نے گھر سے سکون چھین رکھا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ فجر کا وقت ایسا ہے جس میں فرشتے گواہ بنتے ہیں، دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، دل کو ایک عجیب تازگی ملتی ہے۔ مگر جو گھر فجر کی نماز سے غافل رہتی ہے، شیطان کا بسیرا بڑھ جاتا ہے، اس کی نحوست گھر میں پھیل جاتی ہے، پریشانیاں، جھگڑے، بے برکتی، بیماریوں کے اثرات سب کچھ وہیں جگہ بناتی ہے جہاں نماز فجر چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، شیطان اس کے ساتھ اسی وقت زیادہ اثر ڈالتے ہیں جب گھر والے فجر کو سو رہے ہیں، کیونکہ وہ فجر کی برکت کا روکنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جس وقت اللہ کی رحمتیں اس گھر میں داخل ہو، لیکن جو لوگ فجر کی نماز کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد فوراً قرآن کی صورت 11 بار پڑھ لیتے ہیں، جس کا میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے حکم سے گھر سے نہ صرف بے چینی ختم ہوتی ہے بلکہ آنے والی بڑی سی بڑی آفت بھی ٹل جاتی ہے، بیماریاں راستہ بدل لیتی ہے، گھروں میں نور کا ایسا ماحول بنتا ہے جسے فرشتوں نے پہرہ دار رکھا ہو۔ اس لیے ناظرین، فجر کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یہ وقت ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، گھروں کے آباد کر دیتا ہے، خوشیاں لے آتا ہے۔ ناظرین، سورت کا نام جاننے سے پہلے اس کی فضیلت جان لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو خود احساس ہو جائے یہ سورت کتنی طاقتور ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کئی بڑی حفاظت رکھی۔ وہ یہ سورت ہے جس گھر میں روزانہ پڑھی جائے وہاں چھوٹے بڑے بیماریاں ایسی نکلتی ہے جیسے دھوپ میں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عرصے سے بیماریاں ہو، جسمانی کمزوریوں کا شکار ہو یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ان سب کے لیے یہ صورت واقعی نہایت مفید ہے۔ چھوٹی سی صورت، آسان سی صورت ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو یاد ہے، زبان پر چڑھی ہوئی ہے۔ جس بندے نے اپنے روزہ مرہ کی عادت میں اس صورت کو پڑھا، اس کے گھر میں بیماریاں ٹھہر نہیں سکتے، وہ خود بھی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، برے اثرات اس سے دور رہتے ہیں، دشمنوں کے حسد، شہر سے ہر قسم کے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت میں فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر اس صورت کو نماز فجر کے بعد گھر کے والدین بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنے کا معمول بن جائے، یقین مانیں اللہ کی رحمتیں اس گھر پر اترتی ہے، سکون، برکتیں راستہ تلاش کر کے آتی ہے اور ماحول جس میں پہلے بھی بے چینی رہتے تھے، اللہ اسے نور سے بھر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں جس صورت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ کتنی بڑی قوت رکھتی ہے اور کیوں ہر گھر میں اسے پڑھنا ضروری ہے۔ ناظرین، فجر کا وقت اللہ رب العزت کے خاص رحمتوں، انوارات، برکتوں کے نزول کا وہ مبارک ترین لمحہ ہے جس کے بارے میں قرآن حدیث میں بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ وقت انسانی روح کی بیداری، دل کی پاکیزگی، جسمانی روحانی بیماریوں کے ازالے کے لیے باب رحمت ہے۔ فجر کے وقت کسی خاموش فضا میں بندہ جب اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی دعائیں، اس کے اذکار، اس کے تلاوت و تاثیر اختیار کر لیتی ہیں جو دن کے کسی اور وقت میں حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں فجر کے وقت کی اہمیت سورۃ الاسراء آیت نمبر 78، جس کا ترجمہ یہ ہے: نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی قرآن خوانی تلاوت بھی۔ بے شک فجر کی قرآن خوانی مشہود ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں مشہود سے مراد یہ ہے فجر کی نماز
اور اس وقت کی تلاوت فرشتوں کے حاضر ہونے میں ہوتی ہے، یعنی فجر کے وقت کی عبادت کا اثر عام اوقات سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سورۃ النور میں ارشاد ہے، اللہ نے ایسے گھروں کا ذکر کیا ہے جہاں صبح و شام اس کا نام لیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں صبح سے مراد وقت فجر ہے، اور اس وقت اللہ کا ذکر کرنا گھروں میں نور اور برکت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ، فجر کی سنتیں دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کے لیے پورا دن برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں بکور سے مراد فجر کے بعد کا وقت ہے۔ فجر کی نماز آخرت کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس بات کی دلیل ہے فجر مومن کی علامت ہے اور اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ فجر کے بعد کا ذکر، تلاوت اور وظیفہ عظیم برکت کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے فجر کے بعد ذکر، ورد، وظائف، قرآن کی تلاوت خاص رحمت برکت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، فجر کے بابرکت لمحات میں اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ بتائے گئے یہ صورت پڑھتا ہے تو اپنے گھر کو ایسے روحانی ٹال میں داخل کر لیتا ہے جس سے بیماریاں سے حفاظت ملتی ہے، آنے والی آفتوں سے بچاؤ ہوتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات یا اثرات سے انسان تحفظ میں رہتا ہے، گھر کے ماحول میں برکت، سکون، دل کی مضبوطی، خوف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے مزید بہت سے عظیم نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی جن مبارک صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے وہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ معوذتین، سورۃ فلق، سورۃ الناس، وہ 2 عظیم صورتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس غرض سے کیا ہے انسان ہر قسم کی ظاہری باطنی شر سے محفوظ رہے۔ قرآن میں پناہ کا تصور بہت گہرا ہے۔ انسان کمزور ہے، مخالف طاقتیں طاقتور، اندرونی خوف، خارجی خطرات ہمیشہ گھیری رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایک مکمل حفاظتی شیڈول اتاری جو معوذتین کی شکل میں ہے۔ یہ صورتیں کسی موقع پر نازل ہوئی۔ محدثین کے مطابق معوذتین کے نزول کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید عصم نامی یہود کا جادو کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک ناساز رہے، وہ دعا بھی کی، دعا بھی، مگر اصل حقیقت بتائے کہ جادو کیا گیا۔ اس موقع پر سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی 11 آیات کو 11 پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھلتی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ صورتیں جادو کے اثر کو کاٹتی ہے، جادو کے تجدید کو روکتی ہے، جسمانی ذہن کیفیت کو درست کرتی ہے، گھروں کو روحانی حملوں سے بچاتی ہے۔ معوذتین کو سورہ اخلاص کے برابر کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے آج رات ایسی آیت نازل ہوئی ہے جن جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کو صبح و شام سونے سے پہلے، سفر سے پہلے، بیماری میں، خوف کی حالت میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ فلق پڑھنے سے حسد کا اثر ختم ہوتا ہے۔
نظر بد سے حفاظت ملتی ہے، خفیہ بیماریوں سے اللہ پناہ دیتا ہے، خوف وہم گھبراہٹ دور ہوتی، گھر سے منفی اثرات نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے فجر کے بعد اس کا پڑھنا گھر پر نورانی احسار قائم کر دیتا ہے۔ سورۃ الفلق، بیرونی شر سے پناہ۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ صبح کا ذکر اس لیے ہوا، صبح روشنی لاتی ہے اور روشنی ہر برائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ رب العالمین کی ربوبیت کا اعلان ہے، وہ ہر تاریکی کو چیر کر روشنی لاتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق میں شر کا پہلو موجود ہے۔ انسان، جن، حیوان، بیمار، آفات، سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، یہ رات کے داخل ہونے کے شر سے پناہ ہے۔ رات میں چوری، جناتی حملے، بیماریوں کی شدت، خوف، یہ سب بڑھ جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہ جادوگر عورتوں کی شر سے حفاظت ہے۔ اس آیت نے واضح کیا کہ جادو ایک حقیقت ہے، لہذا شریعت نے اس سے بچاؤ کا نسخہ بھی دیا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد دل کی آگ ہے، حسد کی بددعا بہت اثر رکھتی ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ حسد اتنی بڑی حقیقت ہے، اللہ نے اس کے لیے پوری آیت نازل کی۔ سورۃ الناس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو پناہ دینے والی یہ سورۃ الناس شیطان کی وسوسوں سے بہترین حفاظت ہے۔ سورۃ الناس پڑھنے سے شیطانی وسوسے دور، روحانی دباؤ ختم، خوف، نفسیاتی اثرات رفع، جادو، جناتی وسوسوں سے حفاظت، بچوں پر خصوصی برکت، علماء فرماتے ہیں۔ سورۃ الناس اندرونی، سورۃ فلق بیرونی خطرات سے حفاظت دیتی ہے۔ سورۃ الناس اندرونی شر سے پناہ۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی انسانوں کے رب کی پناہ۔ ملک الناس، یعنی جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، یعنی انسانوں کا معبود ہے۔ یہ تین صفات اس لیے جمع کی گئی، انسان کے روح، دل، دماغ تینوں کو حفاظت درکار ہوتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان ہے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے مگر ذکر الہی سے بھاگ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، دل میں خیالات، شبہات، ڈر خوف ڈالنے والے۔ من الجنۃ والناس، شیطان صرف جن نہیں، انسان بھی شیطان بن سکتا ہے۔ دونوں کے شر سے پناہ۔ معوذ 3 کے پڑھنے سے گھر میں نور کی فضا بنتی ہے، بیماریوں کا اثر کم ہوتا ہے، جادو، نظر بد، حسد کی قوت ختم ہو جاتی ہے، بچے جناتی نفسیاتی خوف سے محفوظ رہتے ہیں، گھر کے جھگڑوں، بے سکونی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معوذ 3 روحانی دیوار بن کر گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ناظرین، اگرچہ قرآن کی روحانی فوائد ایمان کا حصہ ہیں، مگر جدید سائنس بھی انہی باتوں کی تائید کرتی ہے۔ بار بار تلاوت ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ جب انسان آہستہ آواز میں روزانہ کی بنیاد پر معنی خیز کے ساتھ کوئی جملہ دہراتا ہے تو دماغ میں ایسے سیل اجاگر ہوتے ہیں جو ذہنی سکون دیتے ہیں، خوف کم کرتے ہیں، گھبراہٹ اور پریشانی دور کرتے ہیں۔ اور معوذ 3 کی تلاوت میں یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الناس وسوسوں کے لیے ہے۔ سائنس کہتی ہے دوہری توجہ دماغ کی منفی سوچوں کو کم کرتی ہے، یعنی دوسری آواز قرآن انسان کی منفی سوچ پر غالب آ جاتی ہے۔ معوذ 3 کی تلاوت خاص طور پر صبح کے وقت دماغ کو مثبت توانائی، ذہنی سکون، فیصلہ سازی میں مضبوطی عطا کرتی ہے، جسمانی بیماریوں پر مثبت اثر ریسرچ بناتی ہے۔ آیتوں کے روزانہ تلاوت سے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے، آکسیجن بہتر ہوتا ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے، جسمانی مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ سب قرآن کی روحانی وسعتوں تاثیر ہے۔ ناظرین، گھر میں برکت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں بلکہ سکون، پیار، صحت، رزق، خوشحالی، حفاظت، نورانیت، ان سب سے ہوتا ہے۔ گھر میں برکت کے چند اصول یہ ہیں: فجر کی نماز اور فجر کے بعد کے ذکر احادیث میں ہے: اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے،
جو گھر صبح کے وقت جاگتا ہے وہاں رزق بڑھتا ہے، خوشی بڑھتی ہے، بیماری کم ہوتی ہے۔ گھر میں معوذ 3 سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ حدیث: جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان داخل نہیں ہوتا۔ معوذ 3 گھر کے دیواروں پر روحانی قفل لگا دیتی ہے۔ گھر میں صاف ستھرا ماحول، فرشتے صاف ماحول پسند کرتے ہیں۔ صفائی بابرکت گھروں کی علامت ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز۔ قرآن گھر کے اندھیروں، منفی طاقتوں کا طرح کاٹتا ہے۔ والدین کی دعا سب سے طاقتور برکت یہی ہے۔ والدین کی دعا گھروں کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ حلال کمائی، حلال رزق گھر میں رحمت لاتا ہے۔ حرام رزق بے برکتی، تنازع، نفسیاتی دباؤ کو بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین، وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد ان سورتوں کی تلاوت کس ترتیب میں کرنی ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد 4 نماز پر قبلہ رخ بیٹھ کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ پڑھ لے گا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی: یا حفیظ، یا حفیظ۔ ان 2 مبارک ناموں کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، گن کر پوری۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد 11 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 11 مرتبہ اس سورت پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر دینا۔ اس عمل کے دوران آپ نے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں، اس پر دم کریں، اس پانی کو اپنے پینے والے پانی میں ڈال دیں تاکہ آپ کے بچے، آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ سب اس پانی کا استعمال کریں۔ اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اپنے گھر کی دیواروں پر ڈال دینا ہے۔ پھر آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں برسنا شروع ہو جائے گی اور جسم سے بیماریاں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا، بچہ ہو یا بڑا، گھر بیماریوں، پریشانیوں، دشمنوں کے شر اور نظر بد سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس دنیا میں بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو آپ کی خوشی برداشت نہیں کرتے، جو آپ کو پریشان کرنے کے در پر رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی حفاظت خود کرنا ضروری ہے۔ کسی پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی پناہ قرآن کے ذریعے اپنے گھر والوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ یہ عمل مستقل کرنے سے دشمن کی ہر چال پلٹ جاتی ہے، گھر میں سکون، برکت آتی ہے، بچے محفوظ رہتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ معوذ 3 کا اصل مقصد انسان کو حفاظت دینا ہے، بیرونی شر سے سورۃ فلق، باطنی شر سے سورۃ الناس۔ فجر کے وقت اس سورتوں کی تلاوت روحانی حفاظت، نفسیاتی سکون، جسمانی صحت، گھر والی برکت، بیماروں سے بچاؤ سب کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو تمام آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ.